بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اپنے مسلمان امراء کو کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے حکم دیا اور وعدہ لیا کہ وہ کسی سے جنگ نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان سے جنگ کرنے پر اصرار کرے۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا اور چند نام گنوائے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اگر کعبہ شریف کے پردے میں بھی چھپے ہوں تب بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نام گنوائے ان میں ایک نام ایسے شخص کا بھی تھا جس کو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کون تھا، اس کی تفصیل ہم ابھی آگے جا کر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن افراد کو فتح مکہ کے روز سر عام قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ ان میں ایک عبداللہ ابن سعد تھا جو بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرا عبداللہ بن خطل تھا جو بنی تیم بن غالب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو لونڈیاں بھی تھیں جنہیں قتل کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا۔ ان میں ایک اور شخص حویرث بن نقیز بن وہب بھی تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ اور سیرت ابن حشام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بناتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت اونٹ سے گرا دیا تھا کہ جب یہ دونوں شہزادیاں مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ مقیس بن حبابہ، سارہ جو کہ عبد مطلب کی لونڈی تھی، اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو حضور سید عالم نے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ یاد رہے ان میں اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے جن کے لیے پہلے تو قتل کا حکم صادر فرمایا گیا، مگر پھر جب ان کی زوجہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اکرمہ بن ابی جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے۔ پھر تا دم آخر اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس شخص کے بارے آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کا نام عبداللہ ابن سعد ہے جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہے۔ عبداللہ ابن سعد 7ویں صدی مکہ میں پیدا ہوا اور سن عیسوی 646 سے 656 تک گورنری کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ اسے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر منتخب فرمایا، پھر ان کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان نے بھی اپنے رضائی بھائی کو گورنری کے عہدے پر فائز کیے رکھا۔ عبداللہ بن سعد کو دونوں خلفاء نے گورنری کا عہدہ کیوں دیا؟ جبکہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل عام کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن سعد نے فتح مکہ سے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور رسول خدا نے وحی لکھنے کا اہم ترین فریضہ اس کے سپرد کیا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور اسلام کو خیر بات کہہ کر مشرکین مکہ کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لی۔ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فاتح اعظم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے سب کو امان دے دی، ماں سوائے ان چند افراد کے جن کے نام اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو چکا تھا۔ جب اسے حضور کے اس حکم کا علم ہوا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جا داخل ہوا اور ان سے پناہ مانگنے لگا۔
حضرت عثمان نے اس پر رحم کیا اور اسے اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ کسی صحابی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے رضائی بھائی کو اس وقت تک چھپائے رکھا جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو گیا۔ تب وہ عبداللہ ابن سعد کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کے لیے امان طلب کرنے لگے، لیکن حضور نے خاموشی اختیار فرمائے رکھی۔ حضرت عثمان نے دوسری بار امان طلب کی تو حضور پھر خاموش رہے۔ جب حضرت عثمان نے تیسری دفعہ اس کے لیے امان طلب کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا ارشاد فرمایا، امان ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور عبداللہ ابن سعد کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس لوٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ سے فرمایا، جب وہ امان طلب کر رہے تھے اور میں خاموش تھا تو تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی گردن مار دیتا؟ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ حکم ہوا، اللہ کے نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن سعد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر پختگی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہے تھے اور تا دم آخر اسلام پر ہی ڈٹے رہے۔ بعض راویوں کا عبداللہ ابن سعد بن سرا کے بارے یہ موقف ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیات میں تحریف کیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور پھر فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے روز دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جہاں تک قرآن مقدس میں تحریف کی بات ہے تو بہت سے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن سرا قرآن میں تحریف کیا کرتے تھے۔ قدیم مصادر میں سے سیرت ابن حشام، ابن اسحاق وغیرہ سے بھی ایسی کوئی بات ثبوت کو نہیں پہنچتی، لہٰذا ان کی طرف منسوب ایسی روایات جھوٹی اور من گڑت ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔